نحمده ونصلي على رسوله الكريم. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. گائز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انیس الفقہا کے اندر وہ ہے کتاب الجہاد. جہاد، ہم اس ٹاپک میں، اس باب میں، اس کے اندر ہم جہاد کا معنی اور لٹرلی ٹیکنیکل میننگ دیکھیں گے. مزید ہم جہاد کے جو ٹرمینالوجیز ہے اس میں سے چند ٹرمینالوجیز ہم ڈسکس کریں گے. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر غنیمت، مال غنیمت کسے کہتے ہیں، مال فی کسے کہتے ہیں، یہ چیزیں مختلف ٹرمینالوجیز ہم ڈسکس کریں گے. اوکے. اچھا، الجہاد. سب سے پہلے تو جہاد کا معنی ہم دیکھ لیں کہ جہاد کسے کہتے ہیں. پہلے میں کتاب میں دیکھوں، کتاب میں کیا کہا ہے. مصدر جاہدت العدو اذا قابلته فی تحمل الجہد. اچھا، کہتے ہیں کہ دشمن کا سامنا کرنا، اس کے جہاد کرنا، جاہدت سوری اذا قابلته فی تحمل الجہد، جب آپ دشمن سے وہ آپ کے سامنے ہو جائے تو اس وقت اس کا سامنا کرنے کو جہاد یا جہد کہتے ہیں. او بذل کل منکما جہدا او طاقت، یا ان دونوں میں سے کسی کا بذل یعنی مقابلہ کرنا یا ہرانا، شکست دینا، سب معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہ تو انہوں نے سمپل میننگ بتایا ہے. میں نے اس کی پراپر ڈیفینیشن لکھی ہے، وہ ہے، میں نے اس کے تقریباً 5 ڈیفینیشن لکھے. پہلا نمبر ہے قتال العدو الکفار. قتال العدو الکفار یعنی دشمنوں کے ساتھ، یعنی کافروں سے لڑنا. ٹھیک ہو، یہ جہاد ہے. قتال من یجوز قتالهم والفعل جاہد، قتال ان بندوں کے ساتھ جس کا قتل کرنا واجب ہو گیا ہے، جس کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہے. والفعل جاہد یجاہد، اس کا فعل جاہد یجاہد ہے. یا جہاد کا مطلب ہے جہد، اسٹرگل کرنا. بذل النفس والنفیس، نفس اور نفیس کا بذل ہونا، اس کے مقابلہ کرنا، یعنی جنگ کرنا نفس اور نفیس کا. یا نفس نفیس کیا ہے؟ دو بندے، دو آدمی جن لڑ رہے ہوتے ہیں نا. بذل الطاقت القتال لاعداء یہ پراپر ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، یہ بس آپ لکھ کے، بذل الطاقت القتال الاعداء والکفار. اچھا، بذل یعنی لڑائی کرنا، الطاقت طاقت کے ساتھ، القتال یا قتال کرنا، الاعداء کس کے ساتھ؟ دشمنوں کے ساتھ، والکفار اور وہ کفار. لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جنگ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ. وَالدَّفْعُ الظُّلْمِ، دوسرا مقصد کیا ہے؟ اس کا ظلم کا دفع کرنا ہے. عن المجتمع الاسلامی، اسلامک سوسائٹی سے. جہاد تو ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کسی کے اوپر تلوار اٹھا کے اس کو قتل کریے، جہاد نہیں. جہاد کے اندر 2 مین امپورٹنٹ شرطیں ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس سے اعلاء کلمت اللہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ظلم کی دفع ہو مجتمع الاسلامی سے. ٹھیک ہو گیا. السیر، سیر دوسری ٹرمینالوجی ہے. تو پہلے بک میں کہتے ہیں، بک والے کیا کہتے ہیں. اچھا، اس کی انہوں نے بہت اچھی ڈیفینیشن لکھی ہے. السیر بمعنی، اچھا نیچے آ جاؤ، جمع سیرت وہی خالد، یہ دو انہوں نے لغوی کی تحقیق ہے. ثم نقلت الى المعنى الطریق والمذہب، اس کا کیا معنی ہے؟ الطریق، راستہ یا مذہب. یہ سیر کا معنی ہے. ٹھیک ہے. اور سیر سمپلی جنگ کو بھی کہتے ہیں اور معاذی کو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور طریق اور مذہب کے معنی بھی یوز ہوتا ہے. اچھا، آگے. اور سیر جو ہے نا، وہ سیر الکبیر، وہ جامع الصغیر و جامع الکبیر، بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں جو کہ سیرت کے اندر لکھ چکی ہے. ٹھیک ہے. یہ میرے حال میں محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ فقہ الحنفی کے بہت بڑے عالم ہیں. الجزیہ، جزیہ کسے کہتے ہیں؟ ما یوخذ، اچھا یہ کیا کہتے ہیں بک والے؟ ما یوخذ من اہل الذمہ،
جو ہم اہل ذمہ سے لیتے ہیں. اب ذمہ کی بات ہم کریں گے کہ ذمہ کون ہے. وہ چیز، وہ مال جو اہل ذمہ سے لیتے ہیں. اب ذمہ کیا ہے؟ اچھا ذمہ کیا ہے؟ اچھا اس کا جو مقصد ہے وہ کیوں ہے؟ وہ تفسر بالامن والضمان وكل ذلك المتقارب. اچھا اس کی ذمہ پڑھتے کہ ذمہ کیا ہے؟ العہد لان نقصه يوجب الذمہ وتفسر بالامان وكل ذمی. اچھا ذمہ وہ تو ایسے عہد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور امن کے معنی میں، اور اس سے مراد وہ ذمی ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. وہ کافر جس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے اندر ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کو امن ہم آپ کو امن دیں گے، ہم آپ کی جان کے، مال کے، سب کی حفاظت ہے، ہاں حافظ ہے، اس کی ہم محافظ ہیں. آپ بدلے میں ہمیں یہ دیں گے کہ آپ بدلے میں اپنا دین، اپنا سب کچھ کریں گے، لیکن آپ ادھر کچھ گڑبڑ نہیں کریں گے. یہ ایک کانٹریکٹ ہے. تو ذمہ کہتے ہیں، اصل میں ذمہ معنی العہد کا. ٹھیک ہو گیا. الذی نقضہ یوجب الذمہ، جو کہ ذمی پر واجب ہوتا ہے اس کا کہ وہ اس کو فالو کرے. اور یہ جو کیا ہوتا ہے، ذمی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو کنٹریکٹ ہوتی ہے وہ امن کی ہوتی ہے کہ جنگ نہ کرنے کی. ٹھیک ہے. تو ذمی سے پھر بدلے میں اس امن کے ہم جزیہ لیتے ہیں. مسلمان کیا لیتے ہیں؟ جزیہ، ما یؤخذ من اہل الذمہ. ٹھیک ہے. تیسری جو ہے بلکہ چوتھی وہ ٹرمینالوجی الجعالہ، جغائل. الجعائل جو ہے وہ کہتے ہیں ریوارڈ کو. یعنی کسی بندے کو آپ کہیں کہ یار یہ اگر کسی نے پلانے کو جنگ کے دوران اگر کسی نے پلانے شخص کو مروا دیا، ہاں کسی نے مخالف حریف کی جو مخالف فوج ہے اس کا سربراہ کا سر میرے پاس لایا تو میں اس کو 10 کروڑ اضافی دوں گا، ہماری غنیمت سے اضافی، یا اس کا انعام ہے بس 10 کروڑ ہم دیں گے. تو اب اس بندے نے وہ کام کر لیا تو آپ اس کو جعالہ کے طور پر یہ دیں گے. اچھا اس کا بک نے کیا ڈیفینیشن کی ہے؟ وَهُوَ مَا يَجْعَلُ لِلْعَامِلِ عَلَى عَمَلِهِ، جو کہ کسی عامل پر، کام کرنے والے کے لیے اس کے عمل پر دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جغائل. ٹھیک شو؟ ہاں. وَسُمِّيَ بِهِ مَا يُعْطِي لِلْمُجَاهِدِ لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى جَهَدِهِ. اچھا نیچے میں نے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، مَا يَجْعَلُ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ أَجْرِ، مَا يَجْعَلُ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ أَجْرِ. اجر سے یعنی ریوارڈ کے طور پر آپ کسی کو اس کے عمل پر، اس کے نتیجے، اب کسی کو انعام دیتے ہیں اس کے کارکردگی پر تو اس کو جعل کہتے ہیں. ما يجعل من الشيء على شيء، دو ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے. ما يجعل من الشيء على شيء، جو کسی چیز پر دوسری چیز پر آپ اس کی ریوارڈ رکھتے ہیں کہ اگر فلانے نے یہ کام کیا تو وہ ایک چیز ہو گیا، الشيء تو میں اس کو وہ چیز دوں گا، وہ جو پیسے ہے جو بھی ریوارڈ ہے اس کو بھی شيء کہتے ہیں. تو دونوں ما يجعل شيء على الشيء من شيء على الشيء، کسی دوسری چیز پر کوئی ریوارڈ رکھنا. اچھا یہ ہے. اب آگے ہے غنیمہ. مانیل من اہل الشرک عنوة ای قہرا او غلبة والحرب قائما. قہر کہتے ہیں، قہر کی میں نے پراپر ڈیفینیشن ادھر لکھی ہے. قہر مغالبۃ بغیر الرضا. قہر کہتے ہیں بغیر کسی رضا، کسی کی رضا آپ اس کے وطن پر، اس کے علاقے پر قابض ہو جائے، یہ قہر ہے. سمجھ آ گئی؟ القہر معنی ہے کسی کی رضا کے بغیر، وداؤٹ ہز کنسرن، آپ اس کے علاقے پر یا اس کے کسی چیز پر قابض ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قہر. تو غنیمت میں کیا ہے؟ غنیمت میں یہ ہے کہ اہل مشرک مانی من اہل، جو اہل مشرک سے حاصل ہو، قہرن قہر کے طور پر، یعنی اس سے حملے، او غلبت والحرب، یا ہم اس پر غالب ہو کر یا جنگ لڑ کر اس سے رہ جائے میدان جنگ میں، اس کو کہتے ہیں غنیمہ. غنیمت میں دو باتیں ہیں، یا تو وہ قہرن رہ جائے گا. قہرن کیسا ہے؟ مثلا یہ آپ کو معلوم ہے، یہ جب افغانستان اس کا یہ سقوط کابل، یا جو وہ فتح، کچھ لوگ اس کو سقوط کابل کہتے ہیں، کچھ فتح کابل کہتے ہیں. تو جن کے لیے وہ فتح کابل تھا
تو فتح کابل کے اندر انہوں نے پھر آ کے سب کچھ وہ چیزیں ختم کر دی جو پچھلے سے ہو کے آ رہی تھی. ہاں تو یہ چیزیں جو انہوں نے ظاہری بات ہے کچھ چیزوں پر انہوں نے قبضہ، ان کا جو مال تھا، خزانہ تھا، اس پر قبضہ بھی کیا. تو ایسی چیزوں پر قبضہ، ایسی چیزوں کو لینے سے پھر کیا ہے، یہ وہ جو ان کو فتح جنگ سمجھتے تھے، جہاد سمجھتے تھے، یہ ان کے لیے مال غنیمت تھی. جو ان کو اس طرح کے جہاد کے طور پر ٹریٹ کرتے تھے یا ان کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے فتح ہے، تو یہ ان کے مطابق یہ ان کے لیے مال غنیمت. یہ سمپل یہ معنی ہے کہ جس طرح کیا کہتے ہیں اس کو، غزوات کے اندر بھی اس کی بہت مثالیں ہیں. تو غنیمت یا تو قہرن ہوگا یا علبت یا غلبہ کر کے اس کی مال اور جان، اس کی جو مالیں ہیں وہ آپ کے مال غنیمت کے طور پر پھر لے لیتے ہیں. او حربن یا میدان جنگ میں، جس طرح غزوہ بدر کے، غزوہ احد کے مثال اب دیکھیں، میدان جنگ میں وہ مال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ ہے مال غنیمت کی. اچھا میں نے اس کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن لکھی ہے. ما یوخذ من المال ما یوخذ مال من المحاربین فی الحرب، محاربین یعنی دو فوجیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے، اس سے جو مال اخذ کیے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، غنیمہ. ما یوخذ من الاعداء فی الحرب، جو کہ دشمنوں سے لیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، حرب، یعنی جنگ کے دوران جو دشمنوں سے لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں غنیمت. ای الجمع غنائم، اس کی جمع غنائم. اچھا یہ تو غنیمت ہوگی. اس کے ساتھ ملی جلی ایک دوسری ٹرمینالوجی الفی، ما نیل منہم بعدها تضع الحرب اوزارها وتصیر الدار الاسلام. الفی کیا ہے، یہ بھی مال ہے اور یہ بھی وہ لے لیتے ہیں، کیا نام ہے، غالب جو گروہ آ جاتی ہے، جو فوج جیتتا ہے نا، جو لوگ جیتتے ہیں وہی لوگ یہ بھی لیتے ہیں. لیکن اس مال میں کیا ہے، یہ مال بغیر جنگ کے لیا جاتا ہے. اور غنیمت کے اندر یا تو جنگ ہو جاتی ہے یا وہ لوگ ڈاکر کا اس کو کرش کر کے، وہ کیا کہتے ہیں، مغلوب کر کے ان پر غالب ہو جاتے ہیں، اور یا وہ جنگ کرتے ہیں. لیکن الفی میں یہ ہے کہ اس میں جنگ نہیں ہوتی، بس وہ کسی بھی وداؤٹ اینی ریزسٹنس وہ جو ہے ہتھیار ڈال کر اس کو سب کچھ حوالے کرتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن بک والوں نے مانے منہم بعد تضع الحرب. اچھا یہ دیکھو، ما اخذ من الاموال الكفار بغیر حرب، اس کو خراج بھی کہتے ہیں. خراج کی آئے گی بعد میں کہ خراج کیا ہے. بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی غنیمت ہے لیکن بلا قتال، اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، یہ بھی غنیمت اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن بلا قتال. لیکن اصل معنی اس کا یہ ہے ما اخذ من الاموال الكفار، اموال کفار کا لینا بغیر حرب او بغیر قتال. النفل، نفل کیا ہے، ما ينفله الغازی، جو کسی غازی کو دیا جاتا ہے. النفل آپ دیکھتے ہیں زائد چیز کو کہتے ہیں. وہ کس طرح یار، الجعل یا جعل جو ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ جنگ سے پہلے کوئی کمانڈر اعلان کرتا ہے کہ میں اس پلانا چیز کو پلانے شخص کے سر پر یا اس کی تلوار پر یا اس کے گھوڑے پر، اگر وہ کوئی بندہ میرے سامنے لائے تو میں اس کو اپنی طرف سے اپنا یہ گھوڑا دوں گا یا اپنا یہ تلوار دوں گا. پہلے زمانے میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی کسی سردار کی یا کسی سے فصلار کی تلوار رکھنا. تو یہ ایک اس کے لیے جول ہے یا ریوارڈ ہے یا جعائل ہے. یہ جنگ سے پہلے ہوتا ہے. النفل جو ہے وہ جنگ کے بعد دیا جاتا ہے. کس طرح، ابھی مال غنیمت تقسیم ہو رہی ہے اور آپ اس کو جو بندہ مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے وہ اس طرح کرے کہ جس بندے نے بہادری دکھائی ہے میدان جنگ میں، وہ انتہائی بہادری سے لڑا ہے اور انہوں نے بہت سارے کفاروں کو کیا کیا ہے، ان کو شکست دی ہے، ان سے مقابلہ کیا ہے، یا کفاروں کے صفوں کے اندر گھس کر اس نے ان کو مارا ہے، یا اس طرح کوئی بہت ہی کوئی کارنامہ کیا ہو، تو اس کو کچھ زائدہ دے سکتا ہے. یعنی اس کے لیے اگر وہ غنیمت کے علاوہ کچھ دے دے تو اس کو اجازت ہے. اس کو کہتے ہیں النفل. ما ينفله الغازی، جو کہ غازی کو ملتا ہے، کوئی غازی کوئی مجاہد اس کو ملتے ہیں. میں نے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے الزائد غیر مفروض. نفل کی تو سمپل معنی لٹرلی یہ ہے کہ الزائد غیر مفروض، جو فرضوں کے علاوہ ہے. اس غازی کا اپنا تو بھی مال غنیمت ہوگا
مال غنیمت سے حصہ اس کو دیا جائے گا، لیکن مال غنیمت کے علاوہ اس کو اگر کچھ دے دے ایز ریوارڈ یا اس کے کارکردگی کے طور پر تو وہ نفل ہے۔ مایوتی، یہ ڈیفینیشن ہے، مایوتی جو کہ دیا جاتا ہے، للمغازی کسی غازی کو، زائداً علی سہمہ اس کا جو حصہ ہے جہاد غنیمت کے اندر اس سے علاوہ اس کو دیا جائے، علی سہم زائداً علی سہمہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب آگے کیا ہے، الخراج۔ اچھا خراج آگے کی ٹرمینالوجی، خراج جو ہیں بعض لوگ اس کو خراج کہتے ہیں، لیکن یہ اصل لفظ خراج ہے۔ ما یخرج من غلۃ الارض، جو کہ غلہ تو آپ جانتے ہیں فصل وغیرہ، وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں خراج، ٹھیک ہے۔ ادا فلان خراج ارضہ وادا اہل الذمہ خراج رؤوسہم، یعنی جزیہ۔ سیم جو ٹیکسز ہے وہ تقریباً یہ خراج کے اس میں آتے ہیں نا، زمین پر جو ٹیکس لگتی ہے تو وہ خراج ہے، ٹھیک ہے۔ ما یخرج من غلۃ الارض، تو غلۃ الارض ہو گیا۔ المستأمن، مستأمن کہتے ہیں ہر اس بندے کو یا اس کافر کو جو کہ مسلمان سٹیٹ میں امن کا طلب کرے اور وہ جو ہے نا امن کے لیے مطلوب ہو، اسائلم کے طور پر، تو اس کو مستأمن کہتے ہیں۔ مستأمن کی جو ڈیفینیشن میں نے کی تھی وہ ہے الکافر الذی طلب الامن من المسلم، وہ کافر بھی مراد ہے جو کہ مسلمانوں سے امن طلب کرے۔ الشخص یطلب التأمن، یا وہ شخص عام شخص بھی کافر نہ ہو بھی وہ جو طلب کی امن کی طلب کرے، ٹھیک ہے۔ الغلہ کل ما یحصل من ریغ الارض، یہ تو جو چیز بھی زمین سے ہم ثمرات الارض سے ہم حاصل زمین سے ہم حاصل کرتے ہیں ایز اے ثمر، تو اس کو کہتے ہیں غلہ۔ اس کی ڈیفینیشن ہے ما یحصل من ثمرۃ الارض، ثمرہ کہتے ہیں فروٹ کو یا اس کو جتنی بھی فصلیں ہیں اس کو ثمرہ میں استعمال کرتے ہیں، سا کے ساتھ ہے۔ ہر وہ چیز جو ہم حاصل کرتے ہیں زمین سے اس کو غلہ کہتے ہیں۔ الریغ، ریغ کہتے ہیں النما والزیادۃ وارض مریحۃ بفتح المیم، ہر اونچی جگہ کو ریغ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر اونچی جگہ کو مرتفع، کل مکان مرتفع فہذا ریغ۔ اچھا آگے جو ہمارا ہے وہ ہے الوظائف۔ وظائف جمع وظیفہ، وظیفہ کی جمع ہے، وہ ما یقدر الانسان فی کل یوم من طعام اور رزق، دن میں جتنا بندہ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے یہ اس کا وظیفہ ہے، لیکن یہاں سے مراد عشر ہے یا خراج ہے۔ عشر تو جانتے ہیں نا فصلوں سے دیا جاتا ہے، یہ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے جو ٹرمینالوجی وہ ہے مرتد۔ مرتد تو آپ جانتے ہیں جو بندہ ارتداد کر کے دین سے رجوع کرے، تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے من الارتداد وهو رجوع علی الاطلاق لغتاً، اس کا معنی لغتاً کیا ہے؟ رجوع ہے، کس چیز سے رجوع کرنا۔ شریعہ میں اس کی ہے وهو الرجوع من الدین الحق الى الباطل، کوئی بندہ دین حق سے دین باطل کی طرف جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ اس کی رجوع ہے یا وہ مرتد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ البغا، بغا جمع ہے باغ کی، من البغی وهو الظلم، بغا کہتے ہیں ظلم کو، یا آپ باغی آپ نے سنا ہوگا، تو یہ بغا کے کہتے ہیں ظلم کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے اور باغی کے ٹرم بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بغا جو ہے وہ کہتے ہیں اس فاجرہ عورت کو جو کہ زنا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی عورت زنا کرے تو اس کو بغا کہتے ہیں۔ اور بغا سے مراد خوارج ہے، خوارج کہتے ہیں باغی لوگوں کو۔ خوارج آپ سنیں نا، خوارج سنتے رہیں گے۔ خوارج ہر اس بندے کو کہتے ہیں جو کہ
وقت کے حکومت کے خلاف یا وقت کے سلطان کے خلاف وہ اس کے خلاف بغاوت کرے. خارج عربی لفظ ہے اور خارج کہتے خروج یعنی نکلنے کو. تو چونکہ یہ لوگ سلطان وقت کے خلاف نکلے ہیں تو اس لیے اس کو خوارجین کہتے ہیں. یہ کوئی خاص اسپیسیفک گروہ نہیں ہے بلکہ یہ ہر اس بندے کو کہتے ہیں جو کہ وقت کے حاکم یا اس کے خلاف نکلتی ہے. تو باغی لوگ بھی اسی طرح ہوتے ہیں, وہ بھی بغاوت کرتے ہیں. التعدی اس کا ایک معنی ہے تعدی یعنی ظلم, اور ایک معنی اس کی ہے المراد الفاجرہ, فاجرہ عورت, الذی اذا زنت جو کہ زنا کرتی ہے, نعوذ باللہ. والمراد من البغاء الخوارج, اس سے مراد خوارج بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ مبسوط کے اندر یہ بات لکھی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. السبی, سبی کسے کہتے ہیں؟ تو سبی اس کی ایک ڈیفینیشن ہے جمع النساء وصغار الغدو والکفار المحارب یؤخذون فی الحرب. اچھا سبی وہ عورتیں ہیں جن کو انہوں نے جو ڈیفینیشن لکھے وہ ہے امرأۃ تسب قلب الرجل, ہر عورت جو کسی آدمی کا دل چرا لے اس کو سبی کہتے ہیں. لیکن یہ اکثر وہ عورتیں ہوتی تھی جو جنگ کے دوران اس کو قید کر کے لایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا الاسیر قیدی کو کہتے ہیں. اس کے ڈیفینیشن میں لیکن انہوں نے تو ڈیفینیشن نہیں لکھی, میرے خیال میں سارا انہوں نے لغوی تحقیق کیا ہے. الماخوذ فی الحرب جمع اسرا, ماخوذ جس کو حرب کے دوران جنگ کے دوران اس کو اخذ کیا جائے پکڑا جائے تو اس کو اسیر کہتے ہیں. اللقیت بمعنی ملقوت ما یلقط علی رفع الشاہ. اچھا ملقوت یا لقیت ہر وہ مال ہے جو اچھا لقیت ای ما یلقط ای یرفع من الارض. اس کا سمپل معنی السبی الذی ترقیہ امہ فی الطریق. اچھا مولود طرحۃ اہلہ خوفا من غیلہ اور فرار. اچھا وہ اس بچے کو کہتے ہیں اللقیت جو کہ کسی کو راستے میں ملے بغیر کسی اس کے والد کے اور اس کے والدہ کے. اس کی میں نے ڈیفینیشن لکھی الادمی الصغیر وہ چھوٹا آدمی الذی یوجد جو کہ پایا جائے مرمیا علی الطریق راستے میں, وہ مرمیا پایا جائے پھینکا ہوا علی الطریق ولا یعرف ابوہ ولا امہ, اس کا ابو کوئی بھی نہیں جانتا اس کا ام کوئی بھی نہیں جانتا. اور اس سے مراد یعنی وہ بچہ جس کو آپ کو راستے میں ملے اور اس کا آپ کا ابو اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. یا اس کی دوسری معنی ہے الانسان الضائع, یا وہ ضائع کیا ہوا انسان اذا کان قاصرا جب کہ وہ قاصر ہو. اس کی اس طرح سب ملتی جلتی معنی ہے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے بالکل اسرا میں کہ اس کے کیا احکام ہے, یہ اس کی ایک ٹرمینالوجی. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیں. والفاقہ, فاقہ کہتے ہیں فقر کو, حاجت کو ہم کہتے ہیں فاقہ نا جو فقر و غربت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللقت, اللقت کہتے ہیں یا اللقت اس مال کو جو آپ کو کسی راستے میں ملے. الشیء الذی تجد ملقا فتأخذ, اور آپ اس کو لے لیں. تو انشاءاللہ لقت کی جو پراپر اس کی احکام ہے وہ انشاءاللہ فقہ میں ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پر تو اس کی کوئی حکم نہیں ہے. تو اللقت وہ چیزیں جو آپ کو راستے میں ملے. المال یوجد فی الطریق لا یعرف له صاحب, جس کا صاحب آپ کو معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلے. الامن, الامانہ, امانت, امانت کو کہتے ہیں الامن. عدم امن کہتے ہیں عدم الحرب. اچھا امانہ ضد الخوف ہے, عدم الخوف ہے, سب ہے. ابک, ابک بہت امپورٹنٹ ہے. ابک کہتے ہیں وہ مملوک فر من مالکہ, وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو. اس کو کہتے ہیں میرے حال میں اس کو اردو میں جو بھاگ گیا ہو. جو ہر وہ غلام ہم اس کو کیا کہتے ہیں, وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا, وہ مملوک, وہ مملوک فرن جو بھاگ گیا ہمیں مالک ہی اپنے مالک سے. ہاں والضال, ضال لو کہتے ہیں الذی ضل طریقہ جو اپنا راستہ
راستے سے بٹکا ہوا، راستے سے بٹکا ہوا، الا منزلی، جس کا منزل کو راستہ جاتا ہے نا وہ اس سے بٹک جاتا ہے. اچھا ہرب من باب، یہ بھی ہوئی ابک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ابک ایک بگوڑا ٹائپ غلام ہوتا ہے، پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا. سو گائز دس واز اے چیپٹر اباؤٹ جہاد. ہوپ یو لرن مینی تھنگس. سو سی یو ان نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ. You can like, share and give your comments, your opinion in comment section. Thank you.